السلام علیکم، میں ہوں محمد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الاؤ بزنس۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ نئی پروڈکٹ جو ہے وہ شاپ پہ جا کے کس طریقے سے اس کو کیش پہ کریڈٹ پہ راضی کریں۔ تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نئی پروڈکٹ بناتے ہیں، اس کو مارکیٹ کرنے جاتے ہیں تو وہ اگر ان کو تقریباً اگر سیل کا تجربہ ہے تو وہ تو سیل سروائیو کر جاتے ہیں، کچھ کو تجربہ نہیں ہوتا تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ہے نا بہت زیادہ پروڈکٹ جو اپنی سیل بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کریڈٹ پہ دے دیتے ہیں۔ تو اس کو مطلب کہ شروع میں جب بندہ جائے دکان پہ تو وہ یہ کرے کہ اس کو آپ جو نئی پروڈکٹ ہے اس کو صرف 2 پیس دیں، اور 2 پیس پہ جو ہے آپ اس کو سب سے پہلے اپنی پروڈکٹ کے بارے میں اس کے جو ضروری چیزیں ہیں اس کو پہلے آپ بریف کریں، اچھی سی بریفنگ دیں، اور اس کو سب سے پہلے آپ کیش پہ سیل کریں۔ ٹھیک ہے، آپ نے خود سے اپنا پہلا قانون یہ نہیں بتانا کہ سر یہ، آپ نے جا کے سلام دعا کرنی ہے، ویلکم کرنا ہے اس کو مطلب، اور آپ نے پروڈکٹ کا انٹروڈکشن کرانا ہے، اس کو ٹی پی بتانی ہے، ریٹیل بتانی ہے، اور پروفٹ مارجن خاص طور پہ ضرور بتانا، کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کسٹمر کو، جو دکاندار ہے وہ اپنا بزنس کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو آپ جب تک اپنا بزنس شو نہیں کرو گے تو وہ آپ کی پروڈکٹ میں انٹرسٹ نہیں لے گا۔ تو آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس میں جو دکاندار کا پروفٹ مارجن ہے وہ ضرور ڈسکس کریں اس کے ساتھ۔ آپ جو سمجھیں گے 25% جو ہے آپ اپنی پروڈکٹ کو ڈسکس کریں، اور 75% اس کا جو پروفٹ مارجن ہے اس کو ڈسکس کریں آپ۔ تو آپ جو ہے نا اس کو بریف کرنے کے بعد ٹی پی بتائیں گے، ریٹیل اس کا پروفٹ مارجن بتائیں گے، تو وہ پھر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہنا، تو وہ بولے گا ہاں مجھے چاہیے نہیں چاہیے۔ تو پہلی تو یہ بات ہے کہ وہ اس کو چاہیے ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا مطلب آپ کو بتا دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کیا قیمت ہے، میرا پروفٹ مارجن کیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں بتایا ہوا ہوتا تو وہ پوچھ لیتا ہے، انٹرسٹ لیتا ہے، جس کو نہیں چاہیے ہوتی وہ ایسے ہی منع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سب سے پہلے تو کسٹمر کو دیکھیں گے وہ کس ٹائپ کا دکاندار ہے، کیسا کسٹمر ہے، اس کو دیکھیں آپ، وہ کیش پہ لینا چاہ رہا ہے یا نہیں لینا چاہ رہا۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو یہ بھی ایک چھوٹی دیں کہ جو پروڈکٹ آپ سے اگر سیل نہ ہوئی تو ہم اس کو واپس لے لیں گے، اگر کوئی ایشو ہے اس میں، ڈیمیج ہے، یا مطلب کہ اگر آپ منی بیک گارنٹی دے رہے ہیں تو وہ بھی آپ اس کو بتائیں کہ ہم آپ سے اگر کوئی آدھے آئٹم واپس آ جاتا ہے تو وہ ہم آپ کو کلیم کر دیں گے، تو آپ اس کو تاکہ وہ سیکیور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات ہے کہ آپ اس کو کوشش کریں کیش پہ سیل کریں، چاہے اس کو 1 پیس کیش پہ سیل کریں یا 2 پیس۔ اچھا، سب سے پہلی بات ہے کہ تو آپ اس کو کیش پہ سیل کرنے کی کوشش کریں، اگر کیش پہ وہ نہیں مانتا تو دوسری بات ہے کہ آپ اس کو کریڈٹ دیں، ٹھیک ہے، اور 50% کا، صحیح ہے، دوسری بات 50% کریڈٹ، اس کو یہ بولیں کہ سر ٹھیک ہے ہم آپ کو دے دیتے ہیں 50% کریڈٹ پہ، اگر آپ ہماری یہ 2 پروڈکٹ 2 پیس رکھتے ہیں تو اس کی ٹوٹل پرائس جو ہے ایک کی 200 ہے، 200 ایک پیس کی 200 روپے ٹی پی ہے، تو 2 پیس کی 400 روپے ہو گئی۔ تو آپ ایک کام کریں، 200 روپے اس کے جو ہے نا پے کر دیں، اور باقی 200 روپے میں آپ کے کریڈٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے کوشش کرنی ہے، کیونکہ پیسہ جب پھنس جاتا ہے مارکیٹ میں اس کو نکالنا مشکل ہوتا ہے، اور آپ نئے بندے ہوں گے تو آپ یقیناً اس میں آپ کا پیسہ باؤنڈ ہو جائے گا اور آپ کا کاروبار آگے نہیں چل سکے گا اگر آپ کے پاس مضبوط انویسٹمنٹ نہیں ہے تو پہلی بات کیش پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو 50% کریڈٹ دیں، ٹھیک ہے، 50% کریڈٹ میں بھی جو ہے نا دکاندار لے لیتے ہیں۔ اب تیسری بات ہے کہ وہ ان دونوں اس پہ راضی نہیں ہے، پوائنٹ پہ راضی نہیں ہے، تو تیسرا پوائنٹ ہے کہ آپ اس کو فل کریڈٹ دیں، ٹھیک ہے، کریڈٹ، ٹھیک ہے، 15 ڈیز یا 7 ڈیز، 15 ڈیز کے لیے اس کو کریڈٹ دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ٹائم مینشن ضرور کریں کہ ویسے تو آپ کا اگر نئی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں تو دیکھیں قریب میں آپ سیل کریں گے تو 7 دن بعد، نہیں تو 15 دن کا ٹائم رکھیں گے، سر آپ کو یہ میں کریڈٹ دے رہا ہوں اور جو ہے نا آپ نے اس کو 15 دن بعد میں آؤں گا، اور آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو ان 15 دن میں سیل کر لینا ہے، ٹھیک ہے سر۔ تو یہ چیز آپ نے اس کو ضرور بتانی ہے، 15 دن کا ٹائم اس سے لینا ہے، اور 15 دن کے بعد
جی آپ نے فالو اپ دیا تو اس کی کال آ جائے گی، اور اس نے جلدی پروڈکٹ بھیج دی تو وہ اس کی کال آ جائے گی، اور جو ہے آپ اس کو دوسری پروڈکٹ دے کر آئیں گے۔ اگر اس کی کال نہیں تو 15 دن بعد آپ جائیں گے تو وہ تقریباً 2 پیس تو بیچ کے بیٹھا ہوا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایزیلی آپ کو جو ہے وہ پہلے والے پیسے دے دے گا، اور دوسرا آپ کی دوسری پروڈکٹ لے لے گا۔ اس طریقے سے آپ کی نئی پروڈکٹ جو ہے وہ گروم ہونا شروع ہو جائے گی، آہستہ آہستہ مارکیٹ میں آنا شروع ہو جائے گی، تو اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، صحیح ہے۔ تو یہ چیز آپ نے ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی پروڈکٹ چل جاتی ہے تو آپ نے آگے ایک کنڈیشن لگانی ہے۔ چوتھا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کسی کو بھی کوئی پروڈکٹ دینی ہے، آگے اس سے کریڈٹ پہ ہی بات بن گئی ہے۔ ہر بندہ کیش پہ نہیں لیتا، ہر بندہ کریڈٹ پہ نہیں لیتا، ہر بندہ 50% کریڈٹ پہ نہیں لیتا، مختلف کسٹمر ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے تو سب کو جو ہے نا ان ہینڈ کرنا ہے۔ جو آپ سے پروڈکٹ لینا چاہ رہے ہیں، جو انٹرسٹڈ ہیں، ان کو ضرور پروڈکٹ دینی ہے، چاہے وہ کیش پہ ہو، 50% کریڈٹ پہ ہو، یا 15 ڈیز پہ ہو، 15 ڈے کے کریڈٹ پہ ہو۔ لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ کوانٹیٹی لیمیٹڈ دینی ہے۔ فار ایگزامپل آپ ایک پروڈکٹ بناتے ہیں تو اس کو آپ نے جو ہے وہ صرف آپ نے کریڈٹ دینا ہے، 100% بھی کریڈٹ دینا ہے، 15 ڈیز کے لیے دینا ہے، تو جسٹ وہ آپ نے پروڈکٹ کے 2 پیس دیں، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ آپ کو جتنا بھی بولے میں بڑا بادشاہ ہوں، یہ ہوں، سر آپ اس کو سیل کریں۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے، آخری کنڈیشن، آپ کوئی بندہ آپ سے فل کریڈٹ پہ لے رہا ہے تو اگلی کنڈیشن اور آخری کنڈیشن یہی ہے کہ آپ اس کو ایک لمٹ اماؤنٹ بتا دیں، لمیٹڈ کے سر یہ 1000 روپیز تک جو ہے نا ہم آپ کو پروڈکٹ کریڈٹ پہ دیتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو 1000 سے آپ نے وہ اپنے حساب سے دیکھ لینا کہ آپ کی انویسٹمنٹ کتنی ہے، تاکہ آپ اس کو، جیسے کہ آپ کی پروڈکٹ ہے وہ 6 پیس جو ہے، آپ اس کو بولیں گے سر ہم 6 پیس تک جو ہے اس کو کریڈٹ میں دے سکتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ اب آپ کریڈٹ پہ اس کو دیں، آگے کیش کے لیے اس کو یہ کہیں گے اگر آپ کریڈٹ پہ لیتے ہیں تو آپ کو 6 پیس سے زیادہ نہیں مل سکتا، یہ ہماری کمپنی کا اصول ہے، آپ اپنا اصول ہی بنا لیں، یہ ضروری ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کو یہ بولیں گے اگر آپ 12 پیس لیتے ہیں کیش پہ تو آپ کو 12 کے ساتھ 1 پیس فری ملے۔ اس طریقے سے جو کسٹمر ہے وہ آپ کے پاس سے 6 پیس، چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کے 6 پیس جو ہے وہ 6 پیس فار 15 ڈیز کریڈٹ، ٹھیک ہے۔ آپ نے بولنا ہے کہ آپ جو ہے سر آپ 6 پیس تک ہم آپ کو دے سکتے ہیں 15 ڈے کے کریڈٹ پہ، فل کریڈٹ پہ، ٹھیک ہے۔ تو 15 دن بعد آپ جب جائیں گے تو یقیناً وہ مرے سے مرا دکاندار بھی ہوگا، شاید ایک تو ہوں جو نہ بھی سیل کر سکیں، لیکن زیادہ تر لوگ 15 دن میں 6 پیس تو سیل کر ہی لیں گے۔ تو اس میں یہ فائدہ ہے چوتھے پوائنٹ کا کہ آپ کا پیسہ زیادہ باؤنڈ نہیں ہوگا۔ کوئی ایک آدھ دکاندار ایسا ہوتا بھی ہے جو پیسے جان بوجھ کے نہیں دیتا ہے، وہ بار بار منع کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کا بہت زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی چوتھے پوائنٹ کے بعد جب آپ اس کو بولیں گے کہ 12 کے ساتھ 1 پیس فری ہے، تو ہو سکتا ہے یہی کریڈٹ والا بھی کیش پہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے قانون بنا لینا، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ کمپنیز میں، بلکہ ایک میں کام کرتا تھا، اس میں وہ نئی کمپنی تھی، 3 دفعہ وہ اس پہ کرائسس آئے ہیں، اور 3 دفعہ سروائیو کر کے وہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ صحیح کیا، اور اب وہ ٹوٹلی کیش پہ کام کر رہی ہے، وہ کسی کو 1 روپیہ بھی کریڈٹ نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ وہ چاہے کچھ بھی بولتے رہے، لیکن میں نے بھی ان کو بولا ہے کہ بھئی ایسا نہیں کریں، اس طریقے سے بہت سا کسٹمر ان کا وہ خراب ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، کیونکہ پہلے ان کی سیل 17 لاکھ روپے تھی، جس میں 3 لاکھ کریڈٹ تھا، 14 لاکھ روپے کیش سیل تھی، لیکن اس نے ٹوٹل کیش پہ کر دیا یہ کام، تو اب اس کی سیل جو ہے وہ صرف 7 لاکھ پہ آ گئی ہے۔ تو دیکھیں اس کی سیل ڈاؤن ہو گئی ہے، اس نے میکینزم کو فالو نہیں کیا، طریقہ کار نہیں بنایا، طریقے کو فالو نہیں کیا۔ تو آپ جو بھی نئی پروڈکٹ بنائیں اس کو مارکیٹ سیل کرنے جائیں تو اس چیز پہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کا پیسہ باؤنڈ نہیں ہوگا، اور آپ کی پروڈکٹ بھی چل پڑے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔